اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ واقعہ کربلا، مکہ سے کوفہ روانگی۔ جیسا کہ کل ہم نے آپ کو اپنے چینل SMT انسائکلوپیڈیا پہ واقعہ کربلا کی وجوہات کا بتایا تھا، امیر معاویہ کے اندر ان گنت خوبیوں کے ساتھ ساتھ کچھ غلطیاں ایسی تھیں جو کہ قابل اعتراض تھی، مثلاً خلافت کی جمہوری روح کا خاتمہ کر کے شخصی حکومت کی بنیاد ڈالنا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ کرنا، امت میں تفرقہ اور تبرہ کی رسم بد کی ابتدا کرنا۔ امیر معاویہ کی حکومت خلفائے راشدین کی حکومت نہ تھی، بلکہ خلفائے راشدین کی خالصتاً دینی حکومت تھی، جبکہ امیر معاویہ کی حکومت شخصی اور موروثی تھی۔ امیر معاویہ کا دور حکومت 20 سال چند ماہ تھی۔ اپنے 10 سالہ حکومت کرنے کے بعد امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کے ولی عہد بنانے کی بیعت لی۔ تمام عالم اسلام نے ولی عہد کی بیعت کر لی، جبکہ 5 جلیل القدر صحابی، جن میں عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین بن علی، ان لوگوں نے امیر معاویہ کی زندگی میں ہی خلافت کو موروثی حکومت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جب یزید تخت پر بیٹھا تو ان 5 جلیل القدر صحابی میں سے عبد الرحمن بن ابو بکر کا وصال ہو چکا تھا۔ باقی 4 صحابیوں میں سے 2 صحابی عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر مسلمانوں میں کشت و خون اور خون ریزی کی وجہ سے مصلحتاً خاموشی اختیار کی، جبکہ 2 صحابی عبداللہ بن زبیر اور نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ موروثی حکومت کے خلاف حق پر قائم رہنے اور جان قربان کرنے کو گوارا کیا۔ یوں آپ دونوں حضرات مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ میں آ کے رہنے لگے۔ مکہ میں پہنچنے کے بعد حضرت امام حسین کی زندگی میں ایک انقلاب کا آغاز ہوا۔ اس وقت کوفہ میں اہل بیت کے حامیوں کی تعداد زیادہ تھی، جو خلافت کو اہل بیت کا حق سمجھتے تھے۔ تو اس طرح اہل کوفہ نے بے شمار خطوط لکھ کر آپ کو کوفہ بلانے کی دعوت دی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی بڑی بڑی قسمیں کھائیں۔ حضرت امام حسین نے ان کے بے حد اصرار اور لاتعداد خط آنے کے بعد اہل کوفہ کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کر دیا۔ مسلم بن عقیل سن 60 ہجری میں کوفہ میں داخل ہوئے اور مختار کے گھر میں قیام پذیر ہوئے۔ ان کی آمد کی اطلاع اہل کوفہ کو ملی تو لوگ ان کے پاس جمع ہونے لگے، ہر قسم کی امداد اور بیعت کا دعویٰ کرنے لگے، جس سے مسلم بن عقیل نے اندازہ لگایا کہ واقعی اہل کوفہ کی دعوت پرخلوص تھی۔
اور آپ کے ہاتھ پر تقریباً 18,000 عقیدت مندوں نے بیعت کی۔ ادھر یزید کو مسلم بن عقیل کے کوفہ آنے اور اہل کوفہ کی طرفداری اور حمایت کا علم ہوا تو یزید نے فوراً گورنر کوفہ نعمان بن بشیر کو گورنری سے معزول کر کے عبداللہ بن زیاد کا تقرر کر کے کوفہ روانہ کیا۔ عبداللہ بن زیاد نے اہل کوفہ کے سامنے پہنچ کر خطبہ دیا، جس میں اس بات کی وضاحت کی کہ مجھے تمہارے شہر کا والی مقرر کیا گیا ہے اور مجھے نافرمانوں اور باغیوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو اور ان کا ساتھ دینے والوں کو اور میرے حکم کی مخالفت کرنے والوں کے لیے میری تلوار ہوگی۔ اس دھمکی کے بعد وہ 18,000 عقیدت مندوں اہل کوفہ سب مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ ادھر مسلم بن عقیل مختار کے گھر سے نکل کر ہانی بن عروہ کے گھر روانہ ہو گئے، کیونکہ مختار کا گھر اب زیادہ دیر تک محفوظ نہیں رہ سکتا تھا۔ ادھر مسلم بن عقیل نے اہل کوفہ کی ہمدردیاں اور 18,000 عقیدت مندوں کی محبت دیکھ کر اور اپنا وفادار سمجھ کر مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو حالات لکھ دیے کہ یہاں کے حالات آپ کے لیے سازگار ہیں، بہتر یہی ہے کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، کیونکہ اہل کوفہ کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں اور 18,000 عقیدت مند آپ کی بیعت کر چکے ہیں۔ ادھر یہ خط امام حسین کے پاس پہنچتا ہے اور ادھر امام حسین کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، جبکہ آپ کے عزیز و اقارب آپ کو اہل کوفہ جانے کے لیے منع کرتے ہیں، کیونکہ اہل کوفہ ہمیشہ سے ہی غدار ثابت ہوئے ہیں، ان میں وفا نام کی کوئی چیز نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ وہاں نہ جائیں اور مکہ میں ہی رہ کر ان سے مقابلہ کیا جائے، لیکن آپ جانے کا فیصلہ کر چکے تھے، لہٰذا آپ اپنے عزیز و اقارب اور دیگر دوست احباب کے ساتھ 72 آدمیوں کا قافلہ لے کر مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ یہاں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوتے ہیں اور ادھر وہاں کوفہ میں مسلم بن عقیل اور ان کے 2 بیٹوں بے دردی سے شہید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین مکہ سے روانہ ہوئے، صفا کے مقام تک پہنچے کہ فرزوق شاعر سے ملاقات ہو گئی۔ اس سے آپ نے اہل کوفہ کے بارے میں دریافت کیا۔ شاعر نے عرض کیا کہ اہل کوفہ کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنو امیہ کے ساتھ۔ اس جملے سے بڑے بڑے اندیشے ثابت ہو رہے تھے، لیکن آپ نے سفر جاری رکھا۔ کچھ دور جا کر عبداللہ بن جعفر کا لکھا ہوا خط ان کے بیٹوں کے ذریعے موصول ہوا، جس میں تحریر تھا کہ خط پاتے ہی واپس لوٹ جائیں، ورنہ سارے خاندان کی تباہی ہوگی۔ لیکن حضرت امام حسین پر اس خط کا کوئی اثر نہیں ہوا اور آپ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ اس عرصے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سلبیہ کے مقام تک
پہنچ چکے تھے۔ یہاں پہنچ کر مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سن کر چند لوگوں نے حالات کو سمجھ کر واپسی کا ارادہ ظاہر کیا۔ ان کی شہادت کی خبر سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو حالات سے آگاہ کیا اور فرمایا کہ جو شخص ہم سے علیحدہ ہو کر واپس جانا چاہے باخوشی جا سکتا ہے۔ راستے میں جو لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوئے وہ واپسی چلے گئے اور صرف مکہ سے ساتھ آنے والے 72 جانثار آپ کے ساتھ رہے۔ کچھ دور جانے کے بعد ابن زیاد کا سپہ سالار حر بن یزید تمیمی اپنے لشکر کے ہمراہ آپ کے پاس آیا۔ اس کے دل میں اہل بیت گھرانے کی محبت کی شمع روشن تھی، اس لیے اس نے دن بھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذاکرات میں گزارا اور کہا کہ رات کی تاریکی میں آپ واپس لوٹ جائیں، لیکن خدا کی قدرت کہ پوری رات چلنے کے باوجود صبح پھر وہیں کے وہیں موجود تھے۔ اس طرح 3 دن 3 راتیں یہی سلسلہ جاری رہا۔ تب آپ نے حر بن رحائی سے اس جگہ کا نام معلوم کرا جس جگہ سے وہ باہر نہیں نکل پا رہے تھے۔ تب اس جگہ کا نام میدان کرب و بلا سنا۔ تب آپ 2 محرم سن 61 ہجری کو میدان کربلا میں اترے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ یہ چند واقعات جو مکہ مکرمہ سے کوفہ روانہ ہونے تک کا مختصر واقعہ اختصار کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو مختصر وقت میں بیان کرنا مشکل ہے، لیکن ہم واقعہ کربلا کو بیان کر کے ذریعہ کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے میرے چینل SMT انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آگے شیئر کریں، اور نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ اللہ حافظ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔